نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کر رہے ہیں اور ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. عام لوگوں کو خطاب نہیں، ایمان والوں کو ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت کا اظہار ہے کہ ایمان والوں کو اس وصف کے ساتھ خطاب فرمایا اے ایمان والوں، یعنی وہ لوگ، وہ حضرات جو ہم پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہم کو رب مانا ہے، جنہوں نے ہماری بڑائی کو تسلیم کیا ہے. جیسے ایک تو خطاب ہوتا ہے ملک کے وہ لوگ ہیں کہ جو باغی ہیں، ان کو دوسرا خطاب ہوتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو ملک کے وفادار ہیں، فرمانبردار ہیں، تو ان کے لیے دوسرے انداز کا خطاب ہوتا ہے. تو کسی کو یہ مان لینا کہ یہ ہمارا فرمانبردار ہے اور اس کو اظہار کر کے کہنا کہ یہ ہمارے فرمانبردار ہیں، یہی بہت بڑی چیز ہے. حکومت کسی کے بارے میں اعلان کرے کہ وہ ہمارے فرمانبردار ہیں، یہ کتنی بڑی خوشی کی چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ایمان کا تذکرہ فرماتے ہیں اے ایمان والے، یعنی ہمیں تمہارے ایمان کی خبر ہے، تو ہم پر ایمان لائے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم ہم پر ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان لانا ہمارے یہاں معتبر ہے، مقبول ہے. ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ اس کے اندر ہو گیا. اس لیے کتنا لطف بھرا اور محبت بھرا یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو فرما رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں تمہارے ایمان کی خبر ہے، تمہارا ایمان والا ہونا معتبر ہے، ہمارے یہاں مقبول ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تسلیم فرماتے ہوئے پھر ایک چیز کا حکم فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ہم کو مان لیا، ہماری ذات پر، صفات پر تم ایمان لے آئے، ایمان میں تم داخل ہو گئے، تو اب تم کو یہ حکم کیا جاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اب اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر اسلام کے جتنے قوانین ہیں، احکام ہیں، ان سب کو پورے طور پر تسلیم کرو. اور جب تم اسلام کو مکمل طور پر تسلیم کرو گے تو پھر تم مکمل طور پر سلامتی میں داخل ہو جاؤ گے. دنیا کے اندر بھی سلامتی، آخرت کے اندر بھی سلامتی، پھر تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اس لیے مکمل طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام یعنی صرف یہ نہیں کہ صاحب ہم نے بس ہم ایمان لے آئے تو کافی ہے، ایسا نہیں. وہ ایمان بھی بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان کے اندر ایمان ہے، چاہے کتنا ہی کم درجے کا ایمان ہو، لیکن وہ بھی بہت قیمتی ہے اور کبھی نہ کبھی وہ بھی اس کے کام آئے گا. یہاں تک کہ آدمی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم میں جا کر سزا پا کر کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا.
یہاں تک کہ بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ایمان کی خبر نہ کسی فرشتے کو ہوگی، کسی نہ پیغمبر کو ہوگی اور نہ کسی اور انسان کو ہوگی. ایسے لوگ اور ان کے ایمان کا علم اللہ کو ہوگا کہ ان کے دلوں میں ایمان جو بہت زیادہ معمولی درجے کا ہے لیکن ہے وہ ایمان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے نکالیں گے. جب تمام سفارش کر چکیں گے انبیاء علیہ السلام بھی اور حفاظ بھی، علماء بھی، اولیاء بھی، شہداء بھی، سب سفارش کر کے فارغ ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی 3 لپیں بھر بھر کر جہنم سے نکالیں گے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی لپ کتنی بڑی ہوگی اور ان 3 لپوں میں کتنے لوگ آئیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے ایمان کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں، رسولوں کو بھی خبر نہیں، پیغمبروں کو خبر نہیں، دنیا کے کسی انسان کو ان کے ایمان کی خبر نہیں. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے، کچھ نہ کچھ ایمان موجود ہے. اس لیے وہ لوگ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. وہ لوگ جو بالکل جہنم میں جل کر کوئی نہ بن چکے ہوں گے، بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے جل کر کوئلے کی طرح، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جہنم سے نکال کر پھر وہاں ایک نہر ہوگی، نہر حیات. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ڈالیں گے، غوطہ دیں گے اور پھر اس کے اندر نہر حیات کے اندر غوطہ کھانے کے بعد یہ اس میں اگنا شروع ہوں گے اور اس سے بڑھنا شروع ہوں گے اور پھر پورے انسان نکل کر اس کے اندر سے حسین خوبصورت بن کر بالکل صاف ستھرے اب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے ایمان کسی درجے کا بھی ہو، معمولی درجے کا، وہ بھی قابل قدر اور قابل شکر اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو ایمان والے بندوں کے ایمان کا اقرار کرنا اور اللہ کا یہ فرمانا کہ تم ہم پر ایمان لائے ہو اور ہمارے یہاں تمہارا ایمان معتبر ہے، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے اور اتنی بڑی ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے کہ ہم اس پر جتنی بھی خوشی منائیں وہ ہمارے لیے کم ہے. اللہ کو ہمارے ایمان کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں اور وہ ہمارے ایمان کی اللہ کے یہاں قدر ہے. لیکن جیسے معلوم ہوا کہ تنہا ایمان اس اعتبار سے تو بہت بڑی چیز ہے کہ کبھی نہ کبھی ایمان کی وجہ سے آدمی بخشا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا. لیکن بالکل جہنم سے آدمی بچ جائے تنہا یہ ایمان اس کے لیے کافی نہیں ہے. اگر آدمی نے گناہ بھی کیے ہیں، نافرمانیاں بھی کی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مراحب خسروانہ کے طور پر ان کو معاف فرما دیا تو معاف فرما دیا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ عدل پر آئے تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی. اور بھائی اللہ کے یہاں کی سزا کو کون بھگت سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ جہنم کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جانا پڑے تو آدمی کا کیا حال ہوگا، کون اسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ہم کو مان لیا، ہم کو تسلیم کر لیا، تو اب تم اس اسلام کو پورے طور پر اختیار کرو اور پورے طور پر دین کے اندر داخل ہو جاؤ. سب سے پہلے تو نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنا، پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنا بھی نماز ہو، ایسا نہیں کہ وہ چپ تھک رہ کر نماز 5 وقت کی نماز ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، جماعت کے ساتھ ہو، اور نوافل کی بھی پابندی، سنن کی بھی پابندی، نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، ان کی بھی پابندی. بہت سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن سنتوں کا احترام نہیں کرتے، نفلوں کا احترام نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو نفل ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے. بھائی سنت اور نفل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قابل قدر نہیں ہے یا اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. سنت ضرور ہے لیکن سنت ایسی سنت ہے کہ اسی کے ذریعے سے فرائض کی بھی حفاظت ہے
اور فرائض میں قوت انہی نوافل کے ذریعے سے آتی ہے. فرائض کے اندر جو طاقت آتی ہے وہ انہی نوافل کے ذریعے سے آتی ہے. اگر نوافل کو سنتوں کو ختم کر دیا جائے پھر فرائض سمجھو کہ گویا بے جان ہے وہ، لیکن ان میں وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے. اور اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے. دیکھو ایک کبوتر ہے، کبوتر ہے تو اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس کے اندر دل ہے اور دوسرے اعضاء ہیں، یہ تو اصل اعضاء ہے. اور اس کے جو پر ہیں یہ تو صرف ایک زائد چیز ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو زائد چیز ہے لہذا پروں کو کاٹ دو، اور کبوتر کے پر کاٹ دیے، اس کے سب کو اس کے پر کاٹ کے برابر کر دیا. جو زائد چیز تھی نبل درجے کی چیز اسے ختم کر دیا. لیکن بتاؤ یہ کبوتر کیا محفوظ رہے گا؟ یہ کبوتر محفوظ نہیں ہے. انہی پروں کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی تھی اور پروں کے ذریعے سے اس میں قوت پرواز تھی. یہ کبوتر اڑتا تھا، جہاں جاتا تھا جا کر بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اپنی حفاظت کرتا تھا. لیکن اب جب اس کے پر کاٹ دیے گئے ساری چیزیں موجود ہیں، ہاتھ بھی موجود اور اس کے آنکھیں بھی موجود، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نہ وہ اڑ سکتا ہے. بلی آئے جھپٹا مارے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. چیل آئے اور چیل جھپٹا مار کے لے کر چلی جائے تو یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. بس یہی حال ہے فرائض نوافل کا. ہے تو وہ نوافل، لیکن انہی نوافل کے ذریعے سے ان فرائض میں قوت آتی ہے، اسی سے ان میں قوت پرواز آتی ہے. اور انہی کے ذریعے سے یہ فرائض کو بھی لے کر اللہ کے دربار میں ان کو ایک خاص درجہ عطا ہوتا ہے. اس لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. اس میں عام طور پر بہت کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے نوافل کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. دوسرے نوافل کو ایک اور مثال سے سمجھنا چاہیے. بتاؤ مہمان کو کھانا کھلانا، اصل تو کھانا کھلانا ہے، مہمان کا حق. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے بہترین کھانا بنوایا اور مرغ بنوایا بہترین، اور آپ نے مرغ بہترین بنوا کر اور روٹی میں رکھ کر اور وہ مہمان کے ہاتھ میں دے دیا کہ لیجیے کھانا کھا لیجیے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چاہے آپ نے مرغ بھی نہیں بنوایا، سادہ کھانا ہے، لیکن باقاعدہ دسترخوان بچھایا، پانی لا کے رکھا، نمک رکھا، کچھ اور پیاز ویاز کاٹ کے رکھی، اور کوئی گھر میں سرکہ مرکا ہوا وہ بھی لا کر رکھا، اور مہمان کے باقاعدہ ہاتھ دھلائے، اور اب مہمان کو لا کر بٹھایا، پانی وانی سب چیزیں لا کر رکھی کہ جی کھانا تناول فرمائیں. بتائیے مہمان پہلی صورت میں کچھ ہوگا یا اس میں کچھ ہوگا؟ آپ نے بہت بہترین کھانا بنوایا ہے لیکن اس کو اٹھا کے مہمان کے ہاتھ میں دے دیا. اگر کوئی غیرت والا مہمان ہوگا تو شاید وہ سے کھانے پینے وہ بھی منہ کو پھینک کے بعد آیا کھانا کھلانے والا. اور اس دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ مہمان کا سائز بھی ہو، اونچا ہو، لیکن وہ خوش ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہاں ہمارا احترام کیا. تو یہ ساری چیزیں دسترخوان بچھانا اور یہ سب چیزیں لانا یہ تو سنت اور نفل کے درجے کی چیز ہے. لیکن یہ سنت اور نفل درجے کی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اصل فرض درجے کی چیز ہے وہ بھی مقبول ہو جاتی ہے اور آدمی کا درجہ کہاں سے کہاں بلند ہو جاتا ہے. ایسے ہی نوافل کو ایک اور مثال سے سمجھنا چاہیے. ایک آدمی ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی وہ انجام دیتا ہے، 8 گھنٹے کی پوری ڈیوٹی انجام دیتا ہے تو وہ تنخواہ کا تو مستحق ہے اور مالک اس کی قدر بھی کرتا ہے. لیکن ڈیوٹی پر صحیح وقت پر آیا اور ڈیوٹی پوری کر کے ایک دم وہ چلا گیا. ایک تو یہ شخص ہے، یہ تو یہ ہے کہ جو فرض کو ادا کرنے والا ہے یہ بھی قابل قدر ہے، لیکن اسی وقت جب ان فرائض میں بھی کوتاہی نہ کرے اس فرض کے اندر بھی، یہ نہیں کہ اس میں بھی آدھا گھنٹہ دیر کر دی آتے ہوئے آدھا ایک گھنٹہ پہلے چل دیے اور کام کیا تو الٹا سیدھا بیٹھے ہوئے جیسے آج کل محنت مزدور کرنے والوں کا کام ہوتا ہے وہ اسی طرح کھٹ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں اور کام دلچسپی سے نہیں کر رہے ہیں. اگر اس کو بھی صحیح طور پر آدمی انجام دے گا تو مالک کی نظر میں یہ قابل قدر ہوگا اور تنخواہ کا مستحق ہوگا.
لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بھی آپ کا ملازم ہے، لیکن وہ 8 گھنٹے کی پرواہ نہیں کرتا، 8 گھنٹے بھی ڈیوٹی پوری انجام دیتا ہے، لیکن کبھی وقت سے اور آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا کہ بھائی ابھی تو وقت نہیں ہوا، کہ جی ہاں میں آیا تاکہ کام کو پہلے سے سنبھال لوں، کچھ اور کام جلدی سے کر دوں۔ کام پورا ہونے کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے، مالک کہتے ہیں بھائی وقت ہو گیا تم جاؤ، کہ جی کوئی خدمت ہو ذرا خدمت کر دوں، کوئی سودا بنانا ہو سودا بنا دوں، حقہ بھرنا ہو حقہ بھر دوں، چائے بنانی ہو میں چائے بنا دوں، کوئی اور کام کر دوں، صفائی کر دوں۔ ایک یہ آدمی ہے، اور پھر جانے کے بعد پھر کبھی شام کو آ رہا ہے، کبھی اور کسی وقت میں آ رہا ہے۔ مالک نے پوچھا کیسے آئے، کہ جی چاہ رہا تھا، میں خالی بیٹھا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں دیکھوں اور میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں، جی چاہ رہا تھا اس لیے چلا آیا۔ تو کبھی اس لیے بھی اپنے مالک کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اور دوسرے وقت میں بھی آ کر اس سے کام کو پوچھتا ہے، کوئی کام ہو کوئی خدمت ہو۔ بتاؤ پہلے شخص میں اور اس شخص میں دونوں میں کچھ فرق ہوگا، یہ ایک درجے کے ہوں گے؟ بہت بڑا فرق ہوگا، بس جیسے ان میں بہت بڑا فرق ہوگا، ایسے ہی ایک آدمی تو وہ ہے جو صرف فرائض کو ادا کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ نہیں، نماز سے پہلے بھی نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، اور نماز کے بعد کی سنتیں نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر دوسرے موقع پر بھی کبھی اشراق بھی پڑھی اور کبھی اوابین بھی پڑھی، اور کبھی تحیۃ الوضو کی نیت باندھ لی، اور کبھی تحیۃ المسجد کے بہانے سے مسجد میں آ کے 2 رکعت پڑھ لی، کبھی اور دوسرے وقت میں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک یہ آدمی ہے، نماز سے فارغ ہوا، لیکن نماز کے بعد بھی اپنی جگہ پر جو ہے بیٹھ کے ذرا سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یہ آدمی ہے، بتاؤ ان دونوں میں فرق ہوگا، یہ ایک ہی درجے کے ہوں گے؟ بہت بڑا فرق ہوگا، بہت بڑا فرق ہوگا۔ اور جیسے وہ ملازم جو وقت بے وقت آ کر اپنے مالک کی خیر خبر لیتا ہے، اب اس کو جو مالک دیتا ہے تو وہ قانون کے تحت نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، اسے تو بے حساب دیا جاتا ہے۔ مالک پوچھتا ہے بھائی کتنے بچے ہیں، بچیوں کی شادی ہو گئی نہیں ہوگی، اب وہ ان چیزوں کی بھی فکر کرتا ہے۔ اب وہ ملازم تو الگ رہا، اب مالک خود اس کی فکر کر رہا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، ان کے لیے کاروبار کا انتظام کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اب اس کو جو دیا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو جو فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور بڑے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی چھوٹی موٹی نافرمانی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اب ان کو اللہ کی طرف سے بے حساب دیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، قرآن شریف پڑھتا رہا، سورج نکل آیا، 2 رکعت پڑھ لی، کتنی دیر لگی؟ لیکن فرمایا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہماری طرف سے دو، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے دو۔ اور حج اور عمرہ بھی کیسا؟ فرمایا تام نفیم تام نفیم تام، پورا پورا حج و عمرے کا ثواب، پورا پورا حج و عمرے کا ثواب۔ کہاں آدمی لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے جب جا کے حج کا ثواب ملتا ہے، کتنے پیسے خرچ کرتا ہے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر بھی کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ حج مقبول نہیں ہوتا، عمرہ مقبول نہیں ہوتا۔ اور یہاں گھر بیٹھے ہوئے کچھ خرچ نہیں ہوا، دینا خرچ نہیں، دمڑی خرچ نہیں، کوئی وقت خرچ نہیں، اور جتنی دیر بیٹھا رہا اس کا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے الگ۔ فرمایا کہ جب تک آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک اسے حدث نہ ہو تو اسے نمازی کا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نمازی کا ثواب دیتے ہیں۔ اور جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے لیے رحمت کی دعا پڑھ رہا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کی مغفرت کرتے، اللہ اس کا رحم فرما۔ باقاعدہ فرشتے مقرر کر دیے گئے
جو اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بخشش کرنا منظور ہے، تبھی تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے۔ اب اس پر یہ دعا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی تو بخشش کر سکتے ہیں، فرشتوں کو مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخشش تو اللہ کو کرنی ہی ہے، فرشتوں کو اس لیے مقرر کیا تاکہ اس کی عظمت کا اظہار ہو، اس کی بڑائی کا اظہار ہو۔ ہمارا یہ بندہ ہمارا ایسا مقرر ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا ہو رہی ہے۔ فرشتوں میں اس کی بڑائی کا، عظمت کا ڈنکا بنوایا جا رہا ہے کہ فرشتے اس کے لیے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کی خدمت میں فرشتوں کو لگا دیا گیا کہ ہمارے اس بندے کے لیے تم اس کی مغفرت کی دعا مانگو، اس کے لیے رحمت کی دعا مانگو۔ یہ ثواب الگ، فرشتوں کی دعا الگ، نماز کا ثواب مستقل، اور یہ حج و عمرے کا ثواب مستقل۔ بتائیے کچھ ٹھکانا ہے اللہ کی دین کا، اللہ کی رحمت کا؟ بندہ تھوڑا سا اللہ کی طرف کو بڑھا، 10-15 منٹ خرچ ہوئے اور کتنا بڑا اجر و ثواب سے اس بندے کو نواز دیا گیا۔ بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، انہیں اپنے پیسے کا نشہ ہوتا ہے، ہم ہر سال حج کر سکتے ہیں۔ اول تو ہر سال حج کرنا بڑے سے بڑے ارب پتی کے لیے بھی ممکن نہیں، اور ہر سال عمرہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، وہ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، کمزوروں کے لیے ایسی شکل نکال دی۔ تم ملال مت کرو، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس روپیہ نہیں، قبول کرنے والے تو ہم ہیں، تم ذرا تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھو تو صحیح، فجر کی نماز پڑھو، ہمارے پاس تھوڑا بیٹھو، ہمیں یاد کر لو، اور ہم تمہیں حج و عمرے کا ثواب دیں۔ حج و عمرے کا ثواب دیا جا رہا۔ مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی نے 6 رکعت اور پڑھنا۔ 6 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگی، لیکن اللہ کی طرف سے تو بے حساب عطا ہوتا ہے۔ اس لیے 12 برس کی عبادت کا ثواب صرف ان 6 رکعت پڑھنے کے اوپر اللہ کی طرف سے عنایت کر دیا جاتا ہے۔ 12 برس جیسے مستقل بندہ عبادت میں لگا ہوا ہو، 12 برس۔ اب ایک دن کی عبادت بھی کتنی بڑی چیز ہے، اور ایک مہینے کی عبادت، اور مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 12 برس کی عبادت کا ثواب، کہ مستقل 12 برس بندہ عبادت میں لگا رہے، اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں صرف 6 رکعت پڑھ لینے۔ اللہ کی دین کا کیا پوچھنا ہے، اس کی رحمتوں کا کیا پوچھنا ہے۔ اور بھائی کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اپنے نرم گرم بستر سے نکل کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں، اسے کتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ایک آدمی جنگل میں پہاڑ میں بکریاں چرا رہا ہے، اور بکریاں چراتے ہوئے نماز کا وقت ہوا، اس نے اذان دی اور نماز کے لیے باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ اے فرشتوں آؤ، دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندے کو، دیکھو یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اور دیکھو یہ میرے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہے، اور تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بس کر۔ ایک آدمی پہاڑوں میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو اس کی عبادت دکھاتے ہیں، اور ان کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ جب جنگل میں پہاڑوں پر بکریاں چرانے والے کے نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ اگر کوئی آدمی رات کے وقت اپنے نرم گرم بستر سے نکلے اور اپنی بیوی بچوں کے پاس سے نکلے، نہ ٹھنڈ کا خیال، نہ گرمی کا خیال، اور تنہائی میں اور اندھیرے میں نکل کر اور نیت باندھ کے اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رات کا سناٹا ہے، ساری دنیا نیند میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بندہ نیت باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنے خوش ہوں گے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟
کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنے خوش ہو گئے۔ بس یہ ہے نوافل۔ ہم تو سنت اور نوافل کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ نوافل کتنی اونچی چیز ہے، اس کو حدیث شریف میں فرمایا۔ اور حدیث بھی حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو نقل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے سے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور اتنا قرب میرا حاصل کرتا ہے، فرماتے ہیں حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ اگر ایک منادی وقت بے وقت آپ کے پاس آتا ہے اور اخلاص سے آپ کی خدمت کرتا ہے، کبھی دن میں آیا اور کبھی رات میں آیا اور کہتا ہے کہ جی میں تو آپ کی صورت ہی دیکھنے آیا، مجھے تو آپ سے محبت ہے، بغیر دیکھے ہوئے مجھے چین نہیں آتا، اس لیے وقت بے وقت بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں، بتاؤ مالک کو اس پر کیسا پیار آئے؟ اپنی اولاد سے بھی ایسا تعلق نہیں ہوگا جو آدمی کو اس ملازم کے اس ساتھ تعلق ہو۔ بس یہ بندہ بھی جو وقت اور بے وقت اور کبھی دن میں اور رات میں نوافل اور سنتوں میں لگا رہتا ہے، یہ بھی اللہ کا یہاں فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور ایسا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور یہ عاجز بندہ، ناپاک بندہ، گنہگار بندہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے، بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے کہ یہ ناپاک اور گنہگار بندہ اور اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے؟ اور جب یہ اللہ کا محبوب بن گیا تو اب اسے کس چیز کی کمی رہ گئی؟ بندے کو جب اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اب اسے کس چیز کی کمی رہ جائے گی؟ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ جبرائیل ہمیں فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو۔ اب اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے میرے اس بندے سے محبت کرو۔ اب جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو ساتویں آسمان کا اعلان کر دو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی محبت کرو۔ اب ساتویں آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر حکم ہوتا ہے چھٹے آسمان پر، پھر پانچویں پر، چوتھے پر، تیسرے پر، دوسرے پر، پہلے پر، تمام آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے اور تم بھی محبت کرو۔ سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب سب آسمان والے محبت کرنے لگے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ثم یوضع له القبور فی الارض، پھر زمین میں اس کی بدبو ڈال دی جاتی ہے۔ زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جو بھی دیکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، کوئی رشتہ نہیں، ناتا نہیں، تعلق نہیں، کوئی اس سے غرض نہیں، لیکن آدمی ہے کہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ آخر اللہ کی محبت اس کے اوپر ہے تو لوگ کیوں محبت نہیں کریں گے؟ کیا ٹھکانا ہے اللہ کی ہدایت کا اور اللہ کی مہربانی کا؟ جو بندہ چل کے آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آنکھوں سے رحمت میں لے لیتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی آنکھوں سے رحمت میں لے لے پھر اس کا کیا ٹھکانا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان تو تم لے آئے ہو، ہمیں تسلیم ہے تمہارا ایمان، اور یہ دولت بھی بہت بڑی دولت ہے، لیکن اسی پر اکتفا کر کے مت بیٹھ جاؤ، اب آگے بڑھو، ہماری طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں ان کی پوری پوری پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد جتنی سنتیں نفلیں ہیں ان سب کا بھی اہتمام کرو۔ یہ تھوڑی سی سنت نفلوں کا ذکر کیا، اصل سے پہلے کی سنت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 سنت پڑھے. ہم بزرگوں سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. بتاؤ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو دعا لینے کے لیے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ لیکن حضرت کا ملنا تو کوئی آسان نہیں ہے. امام الانبیاء سے کوئی جائے اور دعا کی درخواست کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی نکال دیا. تمہارے دل میں یہ تمنا بنا رہ جائے کہ ہم اللہ کے نام لے کر اللہ سے دعا کراتے، اللہ نے اس کا راستہ بھی نکال دیا. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھ لیا کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کر لیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہیں حاصل ہوگی. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھو. یہاں آپ کے پاسری کا واقعہ ہے. میں تبھی خارجی ہوا تھا اور جماعت عادلہ میں اس وقت ہمارا کام ہو رہا تھا. یہاں پہلی مرتبہ میں پاسری میں آیا تھا جماعت عادلہ کے سلسلے میں. عصر کی نماز سے پہلے میں مسجد میں پہنچا اور اتفاق کہ اس وقت عصر کی سنتیں بھی پڑھی. ہر وقت تو پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن اس وقت عصر کی سنتیں پڑھی. تو یہاں ایک پرانے بڑے میاں تھے، اب تو مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں. اس وقت بھی بیچارے وہ بہت زیادہ ضعیف اور کمزور تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی مجھے صاحب ایک بات بتاؤ، آج کل مولوی لوگ یہ سنتیں کیوں نہیں پڑھتے اور عصر سے پہلے کی سنت تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، یہ بتاؤ. میں نے ان سے کہا، معقول جواب دیا. میں نے کہا بھائی آپ نے تو مجھے دیکھا کہ میں نے وہ سنتیں پڑھی، اس لیے تم مجھ سے یہ کیوں سوال کرتے ہو؟ جو نہیں پڑھتے ان سے سوال کرو. میں نے تو آپ کے ساتھ میں سنتیں پڑھی ہے. کہنے لگے کہ تم کو اپنی لائن کا آدمی سمجھ کر اسی لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں. تمہیں اپنی لائن کا آدمی میں نے سمجھا، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں. اور پھر بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے آج تک اس خواب کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا، اور اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو وہ سب انہوں نے لفظ کہے کہ میں ایسا ہو رہا ہوں ایسا ہو. آج تک میں نے اس خواب کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا، لیکن آپ کو اپنی لائن کا آدمی سمجھ کر میں آپ سے بتاتا ہوں. میں نے خواب وہ بڑا مجمع ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء علیہ السلام، کچھ نبیوں کے نام لیے فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. حضرت سے ملاقات ہوئی اور حضرت نے مجھ کو فرمایا کہ دیکھو 3 چیزوں کی پابندی کرنا. ایک تو عصر کی سنتیں نہیں چھوڑنا، اور ایک جب وضو کرو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اور تیسرے جب وضو کرو تو قبلہ رخ کر کرو. یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اس کے بعد سے میں برابر ان چیزوں پر عامل ہوں. اور پھر بتایا کہ وہاں سے فارغ ہو کر میں آگے گیا تو مجھے ایک عورت ملی، اتنا حسن و جمال یعنی جنت کی ہو، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں جو یہ زیارت نصیب ہوئی وہ اس لیے کہ اس سال تم نے قربانی کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور آئندہ سال تم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرف سے بھی قربانی کرنا. اب جب تم سے تمہاری ہماری ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد میری آپ کو آپ کے یہی آپ کی فاصلے کا واقعہ ہے. ایک شخص نے یہ اپنا خواب سنایا تھا. گاؤں میں بھی ایسے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور پہلے تو ایسے نیک لوگ بہت ہوتے ہیں، کثرت سے تہجد پڑھنے والے، نوافل کا اہتمام کرنے والے. ہم نے اپنے گاؤں میں بھی اپنے بچپن میں دیکھا کتنے لوگ تھے جو تہجد کا اہتمام کرتے اور ان کی کبھی تہجد بہت نہیں ہوتی. لیکن اب یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہماری مسجدیں سونی پڑی رہتی ہیں، نماز کے اندر بھی فرائض میں بھی وہ اہتمام نہیں جو نوافل کا ہونا چاہیے تھا. تہجد میں بھی کوئی مسجد میں آنے والا نہیں، اور نماز کے بعد فجر کے بعد تو اٹھنے والا نہیں کہ اشراق پڑھ کے جاتے اور حج اور عمرے کی دولت کو لے کر جاتے.
آج تو یہ حال ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ نوافل، یہ سنتیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ ان کا بھی اہتمام کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ نے کسی کو موقع دیا تو حج کرنا، یہ تمام دین کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دین سے متعلق اور چیزیں ہیں، مثلا جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دغا نہ دینا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اپنے والدین کا حق ادا کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، بڑوں کی تعلیم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور بھائی اپنے سب کام سنت کے مطابق کرنا۔ ہر کام کرتے ہوئے دیکھنا کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دیکھیں کہ اس میں کیا سنت ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ رفتار میں، رفتار میں، بیوی بچوں سے ملنے جلنے میں، یہاں تک کہ بیاہ شادی میں، ختنہ عقیقہ میں، یہ نہیں کہ برادری کا دستور کیا ہے، خاندان والوں کا دستور کیا ہے۔ بیاہ شادی کرتے ہوئے ہم دیکھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے ناطے کس طرح کیے۔ یہ نہیں کہ آج یہود کس طرح کر رہے ہیں، نصارہ کس طرح کر رہے ہیں، غیر لوگ کس طرح کر رہے ہیں، اور کیا شیطانی طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے بیاہ شادیوں میں، زمینیں بکتی ہیں اور کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں، اور کہیں فوٹو کھینچے جاتے ہیں، کئی فلمیں بنائی جاتی ہیں، سینکڑوں قسم کی رسمیں ہوتی ہیں، سود پہ قرض لیا جاتا ہے، پوری برادری کو لوٹا جاتا ہے، اور کہیں جہیز میں دکھاوے ہوتے ہیں اور جہیز کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خرافات ہیں، اسلام سے ساری چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے آج مسلمان تباہی اور بربادی کے رستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر یہ سوچنا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، شادی کرنے کا کیا طریقہ، ختنہ کا کیا طریقہ، اور اسی طرح کوئی اور تقریب ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا اور اس کے مطابق کام کرنا۔ اور جب سنت کے مطابق سنت کی نیت سے کوئی کام کرے گا اس کے اوپر کتنا اجر ہوگا، وہ کام نورانی بن جائے گا۔ ہر سنت میں اللہ نے نور رکھا ہے، اور سنت کے خلاف ہر چیز میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ آدمی جتنا سنتوں کا اتباع کرے گا اس کام میں اتنی نورانیت آئے گی اور اتنا جلال آئے گا، اتنی خوبصورتی آئے گی، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب مستقل الگ سے اس کو ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جب میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو اور اس کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہو رہا ہو، جو میری سنت کو مضبوط پکڑے گا فرمایا 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کا کتنا ثواب ہے؟ ایک شہید کو اللہ تعالیٰ 100 درجے عطا فرمائیں گے، اور ایک درجہ اتنا بڑا جیسے زمین سے آسمان۔ لیکن جو ایک سنت کو زندہ کرے گا، جس سنت کو مردہ کر دیا گیا، فرمایا کہ 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ آج سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج تو اللہ کی یہ رحمتیں، یہ سمجھو کہ رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی رحمتوں کی بارشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جہاں ان کے کھلیانوں کو سونے اور چاندی سے بھر دیا، ایک کھلیان کے اندر سونا اللہ نے بارش کر دی اور ایک کے اندر چاندی کی بارش کر دی، اور ان کے پورے وہ جنگل کے جنگل سونے اور چاندی سے بھر گئے۔ اور پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کے اندر چھوڑی، اللہ تعالیٰ چھیڑخانی بھی کرتے ہیں، جیسے اپنے دوستوں کو چھیڑا جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے جن سے محبت ہوتی ہے تو ان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ بھی چھیڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام غسل کرنے کے لیے تنہائی میں گئے اور وہاں کپڑے نکال کر غسل کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں برسانا شروع کر دی۔ یہ ہے وہ چھیڑخانی، سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں،
تو ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، غسل کرنا تو بھول گئے اور جلدی جلدی ان ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، وہی سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوب الم اغنیتک، کیا میں نے تم کو بے پرواہ نہیں کر دیا اس سے جو تم یہ کر رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا اور وہ بھی عجیب جواب دیا، اور یہ جواب واقعی اللہ کا پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ بلا ولکن لا غنابی ان برکاتک یا ربی، پروردگار آپ نے مجھے غنی بنا دیا، بالکل یقیناً صحیح تسلیم، لیکن اے پروردگار تیری برکتوں سے کون مستغنی ہو سکتا، تیری برکتوں سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب تیری طرف سے برکتیں آئے میں کیوں نہ سمیٹوں؟ تو اللہ تعالیٰ اگر سونے چاندی کی بارشیں کرتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے لیے سونے کی ٹڈیاں برساتے ہیں تو یہ بارشیں آج بھی ہو رہی ہیں، کوئی سمیٹنے والا تو ہو۔ اللہ نے ذرا سے بہانے بنا دیے، تم ذرا سنت پر عمل کر لو، یہ 100 شہیدوں کا ثواب کیا یہ سونے چاندی کی بارش نہیں ہے؟ یہ بھی سونے چاندی کی بارش ہے۔ 2 رکعت پڑھ لینے کے اوپر تمہیں حج و عمرے کے ثواب مل رہے ہیں، مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنے پر 12 برس کی عبادتوں کے ثواب مل رہے ہیں، اور ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ کہ یہ سونے چاندی کی بارشوں سے کم ہے؟ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ کی طرف سے کیسی بارشیں برس رہی ہیں، کوئی سمیٹنے والا ہو۔ اور آج تو اللہ نے ایسا موقع دیا ہے کہ چاروں طرف سے سنتوں کو مردہ کیا جا رہا ہے، سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو آدمی آگے بڑھے گا، میدان کے اندر آئے گا اور سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کرے گا، قوم کی پرواہ کیے بغیر، محلے والوں کی پرواہ کیے بغیر، خاندان والوں کی پرواہ کیے بغیر، ہمیں تو سنت کو زندہ کرنا ہے، سنت کے مطابق کام کرنا ہے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اسے کیسا نوازتے ہیں۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اور وہ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کا لاڈلے پیغمبر فرماتے ہیں۔ اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہوگا ہی جو کچھ ہوگا، فرمایا کان معی فی الجنہ، جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ گنہگار بندہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنے حبیب کا رفیق بنا دے، بتاؤ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ زمانے چند دانم جا خریدن بحمد اللہ جب اللہ خریدن۔ میرے بزرگوں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، ہم ان سے بے پرواہی برتے، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے ایمان والے بندو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف نام اپنا نام رکھ لیا اسلام والوں کا، نہیں، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ سر سے دیکھو تو اسلام نظر آئے، پیر سے دیکھو تو اسلام نظر آئے، اور تمہاری صورت اور شکل کو دیکھیں تو اسلام نظر آئے، اور تمہاری بیاہ شادیوں کو دیکھیں تو اسلام نظر آئے، تمہاری رفتار کو دیکھیں تو اسلام نظر آئے، کھانے پینے کے طریقوں کو دیکھیں تو اسلام نظر آئے، اور تمہاری دوستیوں کو دیکھیں اور تمہارے تعلقات کو دیکھیں، تمہاری تجارتوں کو دیکھیں، تمہارا جو کام بھی ہو سنت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو، اور جب تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو مکمل سلامتی میں داخل ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی۔ اب نہ تم کو جہنم چھوڑے گی، نہ کوئی شراب کا کھٹکا ہے، نہ عذاب قبر کا کھٹکا ہے، اب تو مکمل سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی محبت سے، فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، تمہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے نقشے سے ہٹا دے۔ جیسے دوست اپنے دوست کو سمجھاتا ہے اور فلاں کی بات مت ماننا، اس کے پاس مت بیٹھنا، کبھی وہ تمہارے کان بھر دے ہمارے خلاف، وہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، میں شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا۔ کیوں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس کی بات میں مت آنا۔ میرے بزرگوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کی گئی ہیں، عمل کرنے کے لیے تو چند باتیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ ہم یہ اس مجلس میں تہیہ کر لیں، انشاءاللہ ہمیں مکمل طور پر اسلام کو اختیار کرنا ہے،
ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، سنن نوافل کی بھی پابندی کریں گے، اسراء اوابین تہجد ان نمازوں کو بھی پڑھیں گے، اور اپنے دوسرے کام بھی بیاہ شادی ختنہ عقیقہ تمام کام سنت کے مطابق کریں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور ایک ایک بچے کو پڑھائیں گے، ایک ایک آدمی کو نمازی بنانے کی کوشش کریں گے، بیاہ شادیاں سب سنت کے مطابق کریں گے، جتنے رسم و رواج ہوتے ہیں سب کو یکجہت کریں گے، اور جو کام بھی کریں گے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔